الحمدللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الذي صادقا في تصديقاته غنيا في أمواله عادلا في أحكامه علي في الدرجات فاطمة في التطهيرات حسنا في الصفات حسين شهيدا في تحنيات زين العابدين في العبادات ذاكرين العلم الأول والآخر معلومات صادقا في أقواله كاظما في جميع أحواله متمكنا في مقام الرضا جوادا روح عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مرزاد مهديا مهديا إلى طريق الحق اليقين وغياث المستغيثين وغوث العالمين الملة معين في الدين الأولين والآخرين بالقاسم محمد وأما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله الذين بعث في أمين صلوات پڑھ دے عزیزان محترم، اس سے پہلے کہ مجلس کا آغاز ہو آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم مبارک کے لیے ابن علی رضا صاحب کی روح کو بخش دیں. بسم اللہ اس سے پہلے کہ مجلس کا آغاز ہو آپ حضرات سے ایک گزارش اور ہے کہ یہاں پر کچھ نام آئے ہوئے ہیں عرفان زیدی صاحب کی طرف سے کہ جن کے گھر میں مریض ہیں خورشید زیدی صاحب، انور جہاں کلی صاحب، صادقہ فاطمہ زیدی صاحب، شرمین زیدی صاحب جن کو کینسر ہوا ہے، اور لیلہ جعفری صاحب. آپ حضرات جب حرم جائیں مولا حسینی ذریعے پہ مولا عباس کے ذریعے پہ جائیں تو جناب سکینہ کا واسطہ دے کر ان کے احوال ان کے گھر والوں کے لیے دعا ضرور کریں. صلوات پڑھیں. اللہ محمد والے محمد کے صدقے میں جلد شفاء کامل واجب. عزیزان محترم، ماتم داران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا، انشاءاللہ وقت کو دیکھتے ہوئے وقت کے اندر چند باتیں اہل بیت کے سلسلے سے آپ کے سماعتوں کے حوالے، اس کے بعد ختم و دعا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے لقد من اللہ الذین بعث فی امیین. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سرور کائنات کو مراد لیا ہے، اور مراد لے کر کیا کہہ رہا ہے؟ ہم تمہارے درمیان محمد والے محمد کو بھیج کر تم پر احسان کر رہے ہیں. ہم تمہارے درمیان محمد والے محمد کو بھیج کر تم پر احسان کر رہے ہیں. میرے عزیزوں،
آپ حضرات ماشاءاللہ سے مجلسیں سنتے رہتے ہیں باقاعدہ، اس لیے کہ مجلس خود ایسی درسگاہ ہے جہاں سے انسان آتا ہے تو بغیر کچھ لیے واپس نہیں جاتا ہے۔ انسان فرش عزا پہ آتا ہے فقیر بن کر، جاتا ہے سلطان بن کر، آتا ہے فقیر بن کر، جاتا ہے سلطان بن کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مجلس حسین میں فضائل آل محمد بیان ہوتے ہیں، مصائب آل محمد بیان ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان محمد والے محمد کو بھیج کر ہم نے تم پر احسان کیا ہے۔ میرے عزیزوں، آپ حضرات ماشاءاللہ سے قرآن بھی پڑھتے ہیں، مجلسیں بھی سنتے ہیں، بخوبی ہر چیزوں سے واقف ہیں، مگر آپ پورا قرآن اٹھا کر دیکھ ڈالیے، اللہ نے انسان کو اتنی نعمتیں عطا کی ہے مگر کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی، ہم نے تم پر احسان کیا، ہم نے تم پر احسان کیا۔ نہیں میرے عزیزوں، اللہ نے کہیں پر بھی نہیں کہا، نعمتیں دیتا گیا مگر احسان نہیں جتایا۔ آپ مولا علیہ السلام کے اس خطبوں کو پڑھیے کہ جس میں مولائے کائنات ارشاد فرما رہے ہیں تم اللہ کے ان ساری نعمتوں کو چھوڑ دو جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، بس اللہ کی تم ان نعمتوں کو لے لو کہ جو ہر وقت تمہارے پاس موجود رہتی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو ہر وقت تمہارے پاس موجود رہتی ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ نے دو ہاتھ دیے نعمت، توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے دو ہاتھ دیے نعمت، بولنے کے لیے زبان دی نعمت، سننے کے لیے کان عطا کیے نعمت، چلنے کے لیے پیر دیے نعمت، کھانے کے لیے ہاتھ دیے نعمت۔ مگر میرے عزیزوں پورا قرآن پڑھ ڈالیے، کہیں پر بھی اللہ نے یہ بات نہیں کی ہم نے تمہیں ہاتھ عطا کیا بطور احسان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پورا اپنے جسم کو دیکھیے، اپنے سراپے کو دیکھیے، اللہ نے عطا کیا ہے بطور نعمت، مگر قرآن میں کہیں پر بھی اللہ نے نہیں کہا ہم نے تمہیں دو ہاتھ دیے نعمت، ہم نے تمہیں دو کان دی نعمت، ہم نے پیر دیے نعمت، بولنے چلنے کا سلیقہ سکھایا، جسم کا سراپا دیا نعمت، مگر پورے قرآن میں اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا ہم نے تمہیں یہ ساری چیزیں عطا کی ہے، نعمتیں عطا کی ہیں، مگر احسان نہیں جتا رہا ہے، احسان نہیں جتا رہا ہے۔ بھائی اگر کوئی چیز بطور نعمت دی جاتی ہے، اگر کوئی نعمت انسان کو دی جاتی ہے تو بطور احسان ہوتی ہے، بطور احسان ہوتی ہے۔ اللہ نے ساری نعمتیں دی، اب احسان نہ جتائے تو اس کا یہ کرم ہے، اس لیے کہ وہ رحیم ہے، اس لیے کہ وہ رحیم ہے۔ مگر میرے عزیزوں اب اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان تمہیں یہ ساری چیزیں دی ہیں، ان سب کے علاوہ بھی دی ہے، کھانے کے لیے رزق عطا کیا ہے، ساری چیزیں مہیا کی ہیں اس کائنات میں، مگر احسان نہیں جتایا ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بھیج کر تم پر احسان جتائے تو وہ چیز کتنی بعظمت ہوگی۔ بھائی اب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بھیج کر تم پر احسان جتا رہا ہے تو کتنی بعظمت ہوگی، کتنی بابرکت ہوگی۔ میرے عزیزوں اب اللہ جس چیز کو بھیج کر ہم پہ احسان جتا رہا ہے تو ساری نعمتیں ایک طرف، یہ نعمت ایک طرف، ساری نعمتیں ایک طرف، یہ نعمت ایک طرف۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے تمہارے درمیان تمہاری ہدایت کے لیے محمد والے محمد کو بھیج کر تم پر احسان کیا ہے۔ میرے عزیزوں رسول اللہ کو، آخری نبی کو اللہ نے کیا بنا کر بھیجا ہے؟ ساری چیزوں کا علم دے کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ کو اللہ نے ختم المرسل قرار دیا ہے، آخری نبی قرار دیا ہے۔ میرے عزیزوں آپ توجہ، قسم خدا کی جملہ سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، آپ کی سماعتوں کو سلام، سنیے گا محمد والے محمد کے فضائل کیا ہوتے ہیں۔ اب دنیا جو انگلیاں اٹھاتی ہے، دنیا جو کہتی ہے رسول ہم جیسے تھے، میرے عزیزوں اللہ نے قرآن میں ہاتھ دیے، پیر دیے، رزق دیے، ساری کائنات کی نعمتیں دی، مگر کہیں پر بھی احسان نہیں جتایا کہ ہم نے تمہیں یہ دے کر تم پر احسان کیا۔ محمد والے محمد کو ہمارے درمیان بھیج کر احسان جتا رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں اب اللہ جس نبی کو بھیج کر ہم پر احسان جتا رہا ہے اس نبی کو اپنے جیسا کہنا کہ عقیدے کا مذاق اڑانا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
पढ़ने पर मोहब्बत। उस नबी को अपने जैसा कहना क्या अकीदे की मेयार पर मजाक उड़ाना नहीं है? उस नबी को खाकी कहना क्या अकीदे का मजाक नहीं उड़ाना है? भाई गुनाह कबीरा व सगीरा का इर्तिकाब बेइज्जती रसूल से पहले हुआ, मगर ये हजरात क्या कहते हैं, रसूल अल्लाह पढ़ना ही नहीं जानते थे। कसम खुदा की चंद मिनट पढ़ूंगा, बस आपकी समातों का ख्वाहिशमंद हूँ, सुनिएगा। मोहम्मद वाले मोहम्मद के फजाइल, रसूल अल्लाह के फजाइल। क्या कहा? रसूल अल्लाह पढ़ना नहीं जानते थे। और उसके बाद रिसालत पे इल्जाम लगा के कहते हैं आप शिया हजरात रिसालत के कायल ही नहीं हैं, आप शिया हजरात रसूल अल्लाह को उतना नहीं मानते जितना मौला अली को मानते हैं। भाई हम भी सारी बातें खुद कहते हैं और इल्जाम शिया हजरात पर, सब कुछ खुद कहते हैं, पढ़ना नहीं जानते थे, अपने जैसा कहते हैं, इल्जाम हम पर लगाते हैं। तो भाई हम शिया हजरात भी बड़े मजे से जवाब दे देते हैं, हाँ बेशक हम ऐसे रसूल को नहीं मानते जो तुम जैसा है। हम ऐसे रसूल को नहीं मानते जो तुम जैसा है। कहते हाँ आप मौलाए कायनात को, आप अली को रसूल से बढ़कर बता देते हैं, आप अली को रसूल से ज़्यादा बढ़ाकर बता देते हैं, आप रसूल को नहीं मानते। तो मेरे अजीज़ों, जो लोग ये कहते हैं हम अली को रसूल से बढ़कर बता देते हैं, वो न अली को समझे न शियाने अली को सुन समझे। अब जुमला सुनिएगा, आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ बेदारी से जुमला। अजीज़ान मोहतरम क्या कहते हैं, आप अली को रसूल से बढ़ के बता देते हैं। भाई मैं कहूँगा वो लोग न अली को समझे न शियाने अली को समझे। भाई हम शिया हजरात ऐसे लोग हैं, अगर कोई अली को एक रात के लिए भी नबी मान ले, हम उसे आज तक काफिर कहता चले आए। अगर कोई अली को शब हिजरत नबी समझ रहा था, आज तक हम उसे मुशरिक कहते आ रहे हैं, हम काफिर कहते आ रहे हैं। भाई हम अली के फजाइल को बढ़ाते नहीं, हम अली के फजाइल को तो उतना भी नहीं बयान कर पाते जितना अल्लाह ने किया है। हम अली के फजाइल को तो उतना भी बयान नहीं कर पाते। मेरे अजीजों, रसूल कहते किसे? मौला अली की बात आ गई, बस थोड़ा मौजू से हट कर एक गोशा सुन लीजिए। अब लोग क्या कहते हैं, भाई एतराज उनके होते हैं, जवाबात हमारे होते हैं। कह रहे हैं कि अली ने जंगे खैबर में बाबे खैबर को कैसे दो उंगलियों पे उठा लिया। कसम खुदा की जुमला सुनिएगा, कैसे उठा लिया। भाई मैंने देखा अली अपने घुटने से जौ की रोटियां तोड़ते थे और बाबे खैबर को दो उंगलियों में उखाड़ दिया। भाई ये अपनी ताकत से नहीं, अली ने कुव्वत रब्बानी से उखाड़ा है। अली ने कुव्वत रब्बानी से दो उंगलियों पे बाबे खैबर को उठाया है। ये कौन कहता है? वो कह रहे हैं, कह रहे इसमें अली का कौन सा कमाल हुआ, इसमें अली का कौन सी फजीलत हुई, इसमें अली की कौन सी बड़ाई है। भाई अल्लाह की ताकत से उखाड़ा है बाबे खैबर को, अपनी ताकत से नहीं उखाड़ा है। तो मैंने कहा भाई जंगे खैबर कितने दिन चली? कहा 40 दिन। कितने दिन चली? 40 दिन। मैंने कहा अली कौते दिन आए? कहे 40वें दिन। मैंने कहा 39 दिन कौन गया? मैंने कहा 39 दिन कौन गया? कहा सब जाते रहे। मैंने कहा तुम्हारा एतराज क्या है? कह रहे मेरा एतराज ये है अली ने अपनी ताकत से नहीं उखाड़ा, अली का इसमें कोई फजाइल नहीं, अली की कोई फजीलत नहीं, अरे अल्लाह की ताकत से उखाड़ा है। तो मैंने कहा 39 दिन कौन गया? कहा दूसरे लोग। मैंने कहा 40वें दिन। कहा अली गए। मैंने कहा किससे उखाड़ा? कहा कुव्वत रब्बानी से। अली का कौन सा फजाइल है? तो अज़ीज़ान मोहतरम जुमला सुनिएगा। तो मैंने कहा भाई अरे 39 दिन तक अल्लाह की ताकत अली का इंतजार करती है।
اللہ کی طاقت علی کا انتظار کرتی رہی. اب جملہ سنیے گا, آخری جملہ عزیزان محترم. میں نے کہا قوت ربانی سے کھڑا, کہا ہاں قوت ربانی سے بھائی, یعنی 39 دن تک اللہ کی طاقت علی کا انتظار کرتی رہی. تو میں نے کہا اب سن لو, جو کہتے ہو خلافت کا مسئلہ سن لو. 39 دن تک لوگ جاتے رہے آتے رہے, کچھ نہ ہوا بھائی. جب اللہ کی طاقت علی کے علاوہ کسی کو نہیں ملی تو خلافت کیا جب اللہ کی طاقت علی کے علاوہ کسی کو نہیں ملی تو خلافت کیا ملے گی. اور ان کا اعتراض ہے کہ آپ علی کو حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں. بھائی ہم تو اتنا بھی نہیں بیان کر پاتے جتنا ہمارے آخری نبی نے بیان کیا. بات چل رہی تھی رسول اللہ کی, تو عزیزان محترم رسول کہتے کسے ہیں؟ رسول کہتے ہیں رسم و رسائل کے ذریعے کو, یعنی جو اللہ کے طرف سے بندوں کے لیے وحی لائے اور بندوں کی باتیں اللہ تک پہنچائے, یعنی رسم و رسائل کا ذریعہ. بس ایک مثال دیتا ہوں عزیزان محترم, بہت توجہ چاہوں گا اس مثال پر. میں تصور کیجئے نظار میں سے کسی گھر گیا مجلس پڑھنے. اب جب میں نے ان کے گھر گیا, ان کے ساتھ گیا, گھر پر بیٹھا, صوفہ لگا ہوا تھا, سامنے ایک میز رکھا ہوا تھا. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ میز پر ٹیلی فون رکھا ہوا تھا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے مولانا صاحب یہ ٹیلی فون ہے. میں نے کہا وہی جس پہ چائے بنائی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے کہا وہی جس پہ چائے بنائی جاتی ہے. کہا نہیں مولانا صاحب یہ وہ نہیں ہے. میں نے کہا پھر یہ کس کام میں آتی ہے, کس لیے آپ نے اسے یہاں رکھا ہے؟ کہہ رہے مولانا صاحب یہ بات کرنے کے لیے ہے. میں نے کہا مطلب؟ کہہ رہے آپ یہاں پر ہیں, کسی سے بات کرنا چاہیں, آپ انڈیا میں رہ کے پاکستان عراق کہیں بھی بات کرنا چاہیں, اس سے گھر میں بیٹھے بیٹھے بات کر لیجئے. میں نے کہا بھائی اس سے اچھی کیا بات ہے, مجھے ایک جگہ بات کرنی ہے, نمبر لیجئے ڈائل کر دیجئے. کہہ لے دیجئے. میں نے نمبر دیا انہیں, میں نے اپنے احباب سے بات کیا, سلام کیا, جواب دیا. کہہ رہے کہاں مولانا صاحب؟ میں نے کہا بس آپ کے اطراف میں ہوں. کہہ رہے اچھا, کہہ کب جا رہے ہیں؟ میں نے کہا کل شام کو انشاءاللہ جا رہا ہوں. کہہ رہے اچھا تو پھر صبح ناشتے پہ آپ ہمارے گھر آ جائیے. سنیے گا پوری توجہ سے میرے عزیزوں, صبح ناشتے پر آپ ہمارے گھر آ جائیے. میں نے کہا ٹھیک ہے, بات ہو گئی. میں نے رکھ دیا. صبح کا وقت آیا, نکل گیا. توجہ, ناشتے پہ بات ہوئی تھی, وقت آیا نکل گیا. میں دوپہر میں گیا, ان کے گھر پہنچا. کہنے لگے مولانا صاحب اب آ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا بھائی ابھی بلائے تو کب آؤں گا؟ کہا نہیں مولانا صاحب میں نے تو آپ کو ناشتے پر بلایا تھا. میں نے کہا نہیں آپ نے کھانے پہ بلایا ہے. میں نے کہا نہیں آپ نے کھانے بلایا ہے. کہا نہیں مولانا صاحب میں نے ناشتے بلایا ہے. میں نے کہا نہیں آپ نے کھانے پہ بلایا ہے. کہا نہیں مولانا صاحب میں نے ناشتے بلایا ہے. میں نے کہا بھائی کھانے بلایا ہے. کہ مولانا صاحب کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں نے کہا کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ توجہ میرے توجہ سنیے گا, آپ کے سماعتوں کے حوالے میں نتیجہ لینا چاہتا ہوں. کہنے لگے نہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں. کہا نہیں. میں نے کہا کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ کہا نہیں. میں نے کہا چھوڑیے, ساری خطا ساری غلطی اس ٹیلی فون کی ہے. ساری خطا ساری غلطی اس ٹیلی فون کی ہے. کہا کیوں؟ میں نے کہا آپ نے کہا ہوگا ناشتہ, میں نے سنا ہوگا کھانا. کہا نہیں مولانا صاحب یہ تو اپنی طرف سے کلام ہی نہیں کرتا, یہ تو وہی کہتا ہے جو آپ کہیں گے. آپ بولیں گے. مولانا صاحب یہ اپنے طرف سے کچھ بول ہی نہیں سکتا. میں نے کہا بھائی خطا ہو گئی ہوگی, غلطی ہو گئی ہوگی. میں نے کہا کیوں نہیں کرتا؟ کہا مولانا صاحب اس میں ایک قسم کی کرنٹ ہے, ایک قسم کا کنیکشن ہے جو نہ اسے بولنا دیتا ہے, نہ اسے بھٹکنے دیتا ہے, نہ بھٹکنے دیتا ہے. تو جملہ
سنیے میرے عزیزوں، جب ایک ادنا سا انسان کے بنائے ہوئے ہاتھ کا ٹیلی فون نہ اسے بھولنے دیتا ہے نہ بھٹکنے دیتا ہے، تو وہ رسول جو نور مجسم بن کر بن کر آیا۔ بھائی میں گھر واپس آیا، آنے کے بعد میں نے کہا میں بھی یہی ٹیلی فون لوں گا۔ میں نے ایک بچے کو بھیجا، میں نے کہا بھائی ٹیلی فون لاؤ، نمبر بھی وہی بتایا، کلر بھی وہی بتایا، سب کچھ وہی بتایا، وہ لے کر آیا۔ میں نے بھی میز پر سجا کے رکھا، مجھے بھی شوق تھا۔ اب ایک صاحب میرے گھر آئے، وہی جن کے ہاں میں گیا تھا۔ آنے کے بعد کہا مولانا صاحب آپ کے پاس بھی ٹیلی فون؟ میں نے کہا بھائی کیا میں چھوٹا موٹا آدمی ہوں؟ کہا نہیں کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے۔ میں نے کہا کہ کیا میں بات کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا بے شک، بات کرنے کے لیے آپ بات کیجئے، یہ نتیجے کے لیے آخری بات کہہ رہا ہوں، بے شک بات کیجئے، بات کرنے کے لیے ہے۔ انہوں نے فون اٹھایا، لوگ کیا کہتے ہیں رسول کو اپنے جیسا کہتے ہیں نا، یہی نتیجہ دینا ہے۔ فون اٹھایا، اٹھانے کے بعد ریسیور کو کان میں لگایا، ڈائل کیا اور اٹھا کر پٹک دیا میز پر۔ میں نے کہا بھائی کیا بات ہوئی، کیوں آپ ناراض ہو گئے؟ کہا مولانا صاحب یہ کوئی ٹیلی فون ہے، یہ تو کباڑا ہے، ڈبہ ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا اس کا کیا فائدہ ہے، نہ اس میں کرنٹ ہے نہ کنیکشن ہے، اس میں کرنٹ ہے نہ کنیکشن ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا مولانا صاحب یہ سب ہے نہیں ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ جب تک ٹیلی فون میں کرنٹ نہ ہو، کنیکشن نہ ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جملہ سنیے، اب جو یہ کہتا ہے رسول ہم جیسے ہیں، جو یہ مولوی کہتا ہے رسول ہم جیسے ہیں، اس کی مثال اسی ٹیلی فون جیسی ہے جس میں نہ کنیکشن ہوتا ہے نہ کرنٹ ہوتا ہے۔ رسول اللہ اور بندے کے درمیان اس ذریعے کا نام ہے جس میں الہی کنیکشن ہوتا ہے، عصمت کا کرنٹ ہوتا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ مولوی اسی ٹیلی فون کے جیسا ہے جس میں نہ کنیکشن ہوتا ہے نہ کرنٹ ہوتا ہے۔ رسول اللہ اور بندے کے درمیان اس ذریعے کا نام ہے کہ جس میں الہی کرنٹ ہوتا ہے، عصمت کا کنیکشن ہوتا ہے کہ جو وہی لاتا ہے وہی پہنچاتا ہے۔ میرے عزیزوں ساری باتیں خود کہتے ہیں، الزام ہم پہ لگاتے ہیں۔ ایک طرف رسول بھی مان رہے ہیں، ایک طرف اپنے جیسا بھی کہہ رہے ہیں۔ ایمان سے بتائیے، انصاف سے بتائیے، کیا رسالت اور بشریت ایک ہو سکتی ہے؟ کیا دو شخصیت ایک ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یا رسول ہوگا یا آپ جیسا ہوگا، یا نور ہوگا یا خاکی ہوگا۔ میرے عزیزوں مثال لیجئے، میں مولانا ہوں، اس وقت منبر پہ پڑھ رہا ہوں مولانا، آپ مجھے فلاں جگہ دیکھا، ٹھیک جگہ نہیں تھی، کہنے لگے مولانا صاحب آپ یہاں؟ میں نے کہا کیوں نہیں آ سکتا بھائی، اس میں کون بڑی بات ہے؟ کہنے آپ مولانا ہے۔ میں نے کہا چپ رہی، ممبر پہ تبھی مولانا ہوں، یہاں آیا مولانا نہیں ہوں۔ کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، آپ انصاف سے بتائیں، آپ خود سوچیں، نہیں ہو سکتا یہ۔ اگر آپ کے شاہ آپ کے شخصیت کے ساتھ مولانگی جڑی ہے، یا کوئی بھی شعبہ لے لیجئے آپ کے شخصیت کے ساتھ ہے، تو آپ اس سے الگ نہیں ہو سکتے۔ کہا کیوں بھائی؟ کہا اگر آپ مولانا ہیں، مسجد میں ہو تب بھی مولانا، منبر پہ ہو تب بھی مولانا، گھر میں ہو تب بھی مولانا، مدرسے میں ہو تب بھی مولانا۔ توجہ میرے عزیزوں، ہر جگہ آپ جہاں جائیں گے آپ مولانا رہیں گے۔ تو میرے عزیزوں جب ایک ادنا سے ملا کی شخصیت نہیں بدلتی تو رسول جب ایک ادنا سے ملا کی شخصیت نہیں بدلتی، کہیں بھی رہے مولانا ہے، تو رسول اللہ کی شخصیت کیسے بدل گئی؟ اسی لیے عزیزان محترم، قرآن میں ویسے تو 1,24,000 انبیاء ہیں، مگر قرآن مجید میں 25 یا 26 نبیوں کا ذکر ہوا ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، اور اللہ نے جب بھی نبیوں سے کلام کیا ہے کیا کہہ کر؟ یا آدم تم شیطان سے بچو، کہیں یہ تمہارا اور تمہارے بیوی کے لیے خارج جنت کا سبب نہ بن جائے۔ جناب نوح سے کلام کیا، کہا یا نوح یہ تمہارا بیٹا اہل بیت میں سے نہیں ہے،
جناب انہوں نے کہا اللہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کا عمل غیر صالح ہے۔ توجہ میرے عزیزوں، غیر صالح ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے یہ نہیں کہا نوح یہ تمہارا بیٹا نہیں، کہا بیٹا تمہارا ہے مگر اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عمل غیر صالح ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر عمل غیر صالح ہو تو بیٹا بیٹا ہو کر نبوت سے دور ہو جاتا ہے، بیٹا بیٹا ہو کر عمل صالح سے دور ہو جاتا ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں رسول اللہ کے بارے میں، میرے عزیزوں، اب رسول اللہ جب آئے تو کیا کہا؟ یا اللہ انہو اہل البیتی، چادر کے ساتھ چادر یمانی کے نیچے آئے اور کہا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ تو میرے عزیز اہل محترم، اب رسول اللہ جو یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ انہو اہل البیتی، یہ میرے اہل بیت ہے، تو کسی رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان کا عمل صالح تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کا عمل صالح تھا۔ میرے عزیزوں، اس لیے پنجتن کے فضائل کو، ویسے تو چہاردہ معصومین کے فضائل بیان ہوئے ہیں مگر پنجتن کے فضائل کے کیا کہنے۔ پنجتن کو جسے اللہ نے اپنا کہا ہے، جس کو حسن اور حسین کو اپنا بیٹا کہا ہے، رسول کو اپنا حبیب کہا ہے، شہزادی کو اپنی کنیز خاص کہا ہے۔ میرے عزیزوں، بس چند جملے رب کے مصائب کے لیے، 10 محرم سن 61 ہجری تاریخ کا وہ عظیم دن ہے کہ جس نے موت و حیات کے نئے معیار قائم کیے، جس نے زندگی اور موت کے نئے معیار پر پہنچایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 61 ہجری 10 محرم سے پہلے دنیا میں یہ بات عام تھی کہ انسان پانی کے بنا ایک دن زندہ نہیں رہ سکتا، مگر کربلا والوں نے امام حسین کے 72 ساتھیوں نے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا رہ کر بتا دیا پیاسا رہ کر بھی زندگی کو امر بنایا جا سکتا ہے، زندگی کو امر بنایا جا سکتا ہے۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام نے ریگزار کربلا پر اپنے خون کی سرخی سے یہ بات تا قیامت لوگوں کے لیے عبرت کے لیے لکھ دی کہ سر کاٹ لینے کا نام فتح اور سر کٹا دینے کا نام شکست نہیں ہے، بلکہ اصولوں کی بقا کا دوسرا نام فتح ہے، شکست کی نظریات کا دوسرا نام فنا ہے۔ عزیزان محترم، آپ تاریخ انقلاب اٹھا کر دیکھیے، دنیا میں بہت سے انقلاب آئے ہیں، آپ اتہاس سے تاریخ سے واقف ہیں۔ بس آخری بات ہے، فضائل کے لیے سن لیجئے، واقف ہے اتہاس سے تاریخ سے، بہت سے آئے، مگر جب انقلاب لانے والا برسر اقتدار آیا تو اس کی نظر میں وہی ظلم جاری ہو گیا جس کے خلاف اس نے انقلاب کی آواز اٹھائی تھی۔ مگر کربلا کو 1400 برس گزر گئے ہیں، کربلا سے وابستگی رکھنے والے کہ یہ بات جانتے ہیں نہ ان کے اوپر ملوکیت کا، نہ حکومت کا، نہ قہر و غلبہ کا دور دور صاحبہ نظر نہیں آتا۔ کیوں نظر نہیں آتا؟ اس لیے نظر نہیں آتا اس لیے کہ امام حسین کا غم منانے والے، ان کی عزاداری کرنے والے، ان کے غم میں آنسو بہانے والے یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ظلم کا راج اور ہے، مظلومیت کی معراج اور ہے۔ سبحان اللہ، ظلم کا راج اور ہے، مظلومیت کی معراج اور ہے۔ میرے عزیزوں، کربلا میں امام حسین نے کسی ایک زمانے کے مسئلے کو حل نہیں کیا، تا قیامت آنے والے مسائل کو حل کیا ہے۔ میرے عزیزوں، مجلس عزا برپا ہے، یہ ربط مصائب کے لیے روایت پڑھ رہا ہوں۔ خراسان میں امام رضا علیہ السلام کے پڑوس میں چند لوگ رہا کرتے تھے، اور وہ لوگ مجلس برپا کرتے تھے۔ انہوں نے مجلس برپا کی تو ایک ذاکر منبر پر خطابت کے لیے آیا، اور جب وہ آیا تو اس نے یہی روایت پڑھی، امام محمد باقر علیہ السلام کی۔ کون سی روایت؟ کہ اگر کسی کے آنکھوں میں غم حسین میں مکھی کے سر کے برابر آنسو آ جائے تو اس پر جنت واجب ہے۔ ثاقبہ کی روایت بسند پڑھ رہا ہوں، قسم خدا کی، اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، اس پر جنت واجب ہے۔ انہی میں سے ایک شخص
اٹھا اور کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں نہیں مانتا کسی کے غم میں مکھی کے سر کے برابر آنکھ میں آنسو آ جائے جنت واجب ہے, میں اس کو نہیں مانتا. اب دونوں آپس میں تکرار کرنے لگے اور تکرار کرنے میں مجلس ختم ہو گئی, مجلس نہیں ہو پائی. جو تکرار کر رہا تھا وہ دوسری طرف نکل گیا, باقی لوگ غمزدہ مایوس اٹھے اور اپنے گھر واپس آ گئے. وہ شخص کچھ دیر بعد بھاگتا ہوا آیا, ان کے پیروں پہ گر کے معافی مانگنے لگا. لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا جب میں نے مجلس سے تکرار کی, بحث کی اور اٹھ کر میں گیا تو ایک درخت کے نیچے بیٹھا, سایہ تھا, ٹھنڈی ہوا تھی, مجھے نیند آئی. کہا جب مجھے نیند آئی تو میں نے دیکھا محشر کا میدان سجا, افراتفری کا عالم ہے, نفسی نفسہ کا عالم, سورج آگ اگل رہا ہے, انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے, لوگ پیاس سے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. مجھے بھی پیاس لگی, میں بھی ادھر ادھر تلاش رہا تھا مگر کچھ نظر نہیں آیا. ہاں تھوڑی دور پر مجھے پانی کی جھلک نظر آئی اور میں دوڑتا ہوا اس کنویں کے قریب. قسم خدا کی آنسو جو نکل رہے ہیں ان آنسوؤں کا اجر سیدہ دیں گے. یہ قصہ شہزادی نے وعدہ کیا ہے کہ اگر میرے لال پہ جس کے اسے زہرا اسے پہلے وہ جنت میں جائے گا, بعد میں زہرا جنت میں جائے گا. میرے عزیزوں کہتا میں قریب پہنچا, میں نے دیکھا حوض کوثر پہ 2 مرد ہیں اور ایک مستور ہے. میں نے کسی شخص سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے, ایام ازا کا وقت تھا. کہنے لگے یہ رسول ہے اور ان کے بھائی یہ مرتضیٰ. وہ شخص کہتا میں نے دیکھا ان کے چہرے پہ ہیبت تھی, کالا لباس. میری جرات نہ ہوئی میں ان سے پانی مانگا. میں مزدور کے پاس گیا اور میں نے کہا اگر تھوڑا پانی پلا دو. ایک مرتبہ وہ مزدور مجھ سے کہتی ہے اے شخص, ارے تو پانی مانگ, کس منہ سے تو پانی مانگتا ہے؟ ارے تو میرے حسین کے مصائب کو کسی بات پہ تولتا ہے. کہا کون؟ کہا میں حسین. کہا میں حسین کی تو پیاری میں فاطمہ ہوں. ارے تجھے کیا معلوم, ارے کربلا کے میدان میں میرے حسین نے تمہارے کلیجے سے بچی نکالی. ارے تجھے کیا معلوم, ارے کربلا کے میدان میں میرے حسین کے بچی سینے پہ لگی تھی, پشت سے باہر ہو گئی تھی. عزیزان محترم, ارے تو پانی مانگتا ہے, یاد رکھنا آئندہ میرے حسین کے غم کو کسی بات سے مت تولنا. اگر میرے حسین کے غم میں کسی کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے تو اس پر جنت اللہ واجب کرتا ہے. میرے عزیزوں, کل رات کے میں غمت الثاقبہ کا مطالعہ کر رہا تھا, میں کچھ اور سوچا تھا مگر آج کی تاریخ جو گزری ہے 10 صفر, کون سی تاریخ ہے؟ ارے وہ غم کی تاریخ ہے کہ جس میں ایک بچی دنیا سے رخصت ہو گئی. جب اس روایت پہ میری نظر پڑی تو آج بھی میں زمین پہ گیا تو میرے آنکھوں سے آنسو جاری تھا. بس سوچ کا تصور میں بس جناب سکینہ کی آج شہادت کی تاریخ ہے. اس بچے کی مصائب سنیے جیسے غزل عاشور یہ نہیں پتا تھا, سوال کر رہی تھی بابا یہ بتا دیجیے یتیمی کسے کہتے ہیں. جب یہ قافلہ قید کر کے لے جایا گیا, جناب سکینہ بھی ساتھ میں تھی. جب یہ قافلہ شام میں ایک ایسی جگہ پہنچا جس جگہ کو قصر بنی مقاتل کہا جاتا ہے. جب یہ قافلہ اس جگہ پہنچا تو دعوت الثاقبہ کے جملے ہیں, تاریخ کے جملے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا, سورج سے گرمی ابل رہی تھی, زمین تپ رہی تھی. ایک مرتبہ شمر کہتا ہے اب اس کے آگے جانا موت کو دعوت دینا ہے, اب اس کے آگے جانا موت کو دعوت دینا ہے. یہیں پر قافلے کو روکا جائے. قافلہ روکا گیا. سنیے گا عزیزان محترم, ظلم کیا ہوا آل محمد پر, کیسی دھوپ تھی, ارے زمین جل رہی تھی, سورج آگ اگل رہا تھا, اور ان ظالموں نے اپنے خیمے ٹیلے کے دامن میں لگایا اور اہل بیت کو جلتے ہوئے ٹیلے میں بیٹھنے کو کہہ دیا. ہاں عزیزان محترم, ارے جناب زینب نے جب یہ منظر دیکھا, ایک مرتبہ سید سجاد کا بازو پکڑا اور اونٹ کے سائے میں لا کر بٹھایا. ارے میرے ماں کی کیفیت کیا تھی, راوی
लिखता है, अरे इमाम सईद सज्जाद प्यास से तड़प रहे थे, जनाबे ज़ैनब ने बिठाला, जनाबे सकीना ने देखा, अरे जहाँ पर काफिला रोका गया है वहाँ से कुछ दूरी पर एक दरख्त है, जनाबे सकीना उस दरख्त के साए में गई और बच्ची जो कल तक अपने बाबा के सीने, आज सकीना ने मिट्टी की तकिया बनाई और अपने नन्हे रोज़ाना को रखा, सकीना को नींद आ गई। अब मसाइल जिनके बेटियां हैं वो बेटियों जिनके पहले हैं तसव्वुर करेंगे, अरे 4 साल की उम्र क्या होती है, 4 साल में तो बच्चे घर का रास्ता भी नहीं जानते हैं। जनाबे सकीना सो गई, अब बच्ची को नींद आ गई, काफिला आगे बढ़ गया, काफिला कुछ दूर आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद जिस नेज़े पर इमाम हुसैन का सर था जमीन पर पैवस्त हो गया, नेज़ा आगे नहीं बढ़ रहा, नेज़ा आगे नहीं बढ़ रहा था। एक मरतबा लाख कोशिशें की गई, 1000 कोशिशों में नेज़ा आगे नहीं बढ़ा। ये इत्तला शिम्र को मिली, अब शिम्र ताज़ियाना लेकर सैयद सज्जाद आया। इमाम ने कहा, अरे पुप्पी अम्मा क्या कोई बच्चा इस काफिले में नहीं है? जनाब ज़ैनब ने नजरों को दौड़ाया, एक मरतबा चीख मारी, वाह बिनता हो, कहा बेटा सज्जाद, अरे बेटी सकीना, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। कहा बेटा सज्जाद, बेटी सकीना नजर नहीं आती। रावी कहता है कि एक जालिम आगे आया जिसका नाम था ज़ज्र इब्न कैस, आगे आया और कहता है तुम यहीं रुको, मैं सकीना को ढूंढने जा रहा हूँ, मैं सकीना को ढूंढने जा रहा हूँ। अबू सईद शामी कहता है कि जब ये जालिम बढ़ा है बच्ची की तरफ तो मैं इसके पीछे हो लिया। क्यों? इसलिए कि बहुत संग दिल था, ये बहुत ही संग दिल था। अरे इसके दिल में रहना की कोई चीज नहीं थी। वो चला सकीना को ढूंढने, इधर नन्ही बच्ची की आंख खुली, अब 4 साल का है मेरे अजीजों। अब जब जनाब सकीना ने देखा, इधर देखा उधर देखा, चटियल मैदान है, कुछ नजर नहीं आ रहा। अरे बच्ची दौड़ते हुए सेना में एक सदा दे रही थी, अरे भैया सकीना कहाँ जाएगी, भैया सकीना कहाँ जाएगी। अबू सईद शामी कहता है मैं करीब पहुंचा, मैंने देखा अरे बच्ची बैठी रो रही थी, बच्ची के पैरों से बच्ची बैठी रो रही थी, अरे बच्ची के पैरों से खून बह रहा था। अब जैसे ही जालिम ने देखा, अरे बच्ची की तरफ तमाचा उठाकर बढ़ा, मैंने जालिम के हाथ पकड़ लिए। अब जुमला सुनिएगा, मक्तल का जुमला है, गमतुस साकिबा का जुमला है। कहता अबू सईद शामी, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और मैंने कहा बच्ची को हरगिज मारना मत। अब जो बच्ची ने मुझे देखा मदद के लिए, अबू सईद शामी कहता है मेरे पीछे आ गई और एक जुमला कहती है, मेरे पीछे आके एक जुमला कहती है, अरे खुदा किसी के बेटी को ये मंजर ना दिखाए तो सकीना ने देखे। सकीना कहती है अरे ऐसा, अरे तुम मुझसे जमानत ले ले, और सकीना नहीं सोएगी। अगर इस जालिम से कह दे मुझे तमाचा, अरे मुझे तमाचे ना मारे। इस बात से एक बात वाज़ेह हो गई, अरे जनाबे सकीना ना सोए, उन्हें ये मंजूर था, मगर अब सकीना के अंदर तमाचों की संगत नहीं। यही वजह थी कि जब कैद में सकीना दुनिया से गुजरी, कहा भैया अरे मुझे नम जमीन पे दफन करना। सकीना ये कहते कहते इस दुनिया से रुखसत हो गई। परिंदों को देखती थी, ये कहती थी पुप्पी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? कसम खुदा की परदेश में बैठे हैं। ये जनाब सकीना कहती थी पुप्पी अम्मा ये ताए कहाँ जा रहे हैं? जनाब ज़ैनब कहती बेटी सकीना ये परिंदे उड़ उड़कर अपने घरों, ये परिंदे उड़ उड़कर अपने घरों जा रहे हैं। जनाब सकीना
की तारीख थी। अरे बच्ची जिंदान में गिरिया करती थी, वतन जाने की ख्वाहिशमंद थी। वो वक्त आया जनाबे सकीना रुखसत कर गई। अब आखिरी जुमला खत्म दुआ है, कसम खुदा की मेरे बीमार की गुर्बत को अपने ज़हनों में ख्याल रखिएगा। मौला ने करबला में अपने बाबा के सर को के नेज़ा पे देखा, कुफियों को बरहना, करबला से कूफा, कूफा से शाम देखा। यही क्या कम मसाइब थे। अब कैद खाने जिंदान में, हाथों में हथकड़िया है, पैरों में बेड़िया, नन्ही सी लहद खो दी। एक जुमला का दादा अली, अरे 2 उंगलियों से बाबे खैबर उठाना आसान है, मगर हाथों में हथकड़िया, पैरों में बेड़िया, एक बहन का लाशा मुश्किल है। जनाबे ज़ैनब ये बहन करके गिरिया करती थी, बेटी सकीना चलो, रिहाई मिल गई वतन ना चलो, आज बच्ची कैद। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल वतक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना पाने वाले तुझे वास्ता है इस मुख्तसर की इबादत का। जितने भी मोमिन यहाँ पर हैं और जितने भी शियान हैदर करार जहाँ जहाँ भी हैं, उनके गुनहाने कबीरा सगीरा को माफ़ करो। शियान हैदर करार जहाँ जहाँ भी हैं, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करो। आने वाले हम में से जितने भी मकरूज़ हैं उनके कर्ज को अता फरमाओ। आने वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में सबसे बड़ी दुआ है कि हमारे ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक हमें विलायत अली पे कायम हो। जब इमाम का ज़हूर हो तो हमें उनके ऐवान व अंसार में शुमार तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप हज़रात से गुजारिश है, 1 मरतबा सूरह हम 3 मरतबा सूरह तौहीद की तलावत फरमाकर मरहूम मुबारक अली साहब और जिन मोहतरमा के लिए दुआ के लिए क्या गया उनके लिए दुआ करते हैं।